لوگوں کو یہ تلک نہیں پتا کہ ہمیں غسل کیسے کرنا ہے، غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں۔ انہیں یہ تلک نہیں پتا کہ کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو اس کپڑے کو پاک کیسے کیا جائے، کیا طریقہ ہوگا پاک کرنے کا، کیونکہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے، پوچھیں گے تو شرم آئے گی۔ حالات ایسے ہیں کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کپڑے کو وہ یا تو غسل خانے کے اندر رکھ دیتے ہیں یا پھر گھر کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ اس کو دھونے کی توفیق نہیں ہوتی، نہ ہی اس کو دھوتے ہیں۔ دھوتا کون ہے؟ گھر میں جو بیوی ہوتی ہے یا بچے ہوتے ہیں، وہ کپڑے دھوتے ہیں۔ تو وہ جو ناپاک کپڑا ہے غسل خانے کے اندر رکھا ہو یا گھر کے اندر رکھا ہو، اس کو تو توفیق ہوئی نہیں کہ اس کو پاک کر لے۔ اب گھر کے کیا کرتے ہیں؟ سارے کپڑوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان اکٹھے کپڑوں میں وہ ناپاک کپڑا بھی شامل ہو جاتا ہے اور سب کو ایک ساتھ دھوتے ہیں یا پھر واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس ایک ناپاک کپڑے کی وجہ سے سارے کے سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون سا کپڑا پاک ہے کون سا ناپاک ہے۔ سارے کے سارے کپڑوں کو ایک جگہ ملا کر دھو دیے، پھر انہی کپڑوں سے نماز ادا کر رہا ہے۔ اس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ جو ناپاک کپڑا ہے اس کو میں خود پاک کروں یا دوسرے سے پاک کراؤں یا کس سے پاک کراؤں۔ تو اسی لیے اگر کسی شخص کا ناپاک کپڑا ہو جائے تو اس کو خود پاک کرے، دوسروں سے پاک نہ کرائے۔ اس کو 3 مرتبہ دھوئے اور 3 مرتبہ اچھے طریقے سے نچوڑے۔ اگر اس پر نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے تو اس کو چھٹائے، اس کو چھٹانا ضروری ہے، چاہے 3 مرتبہ ہو یا 3 مرتبہ سے زیادہ ہو جائے، اس کو چھٹانا ضروری ہے۔ 3 مرتبہ اس کو نچوڑے اچھے طریقے سے، اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، ہر مرتبہ اس کو نچوڑنا پڑے گا۔ تو 3 مرتبہ دھونے کے بعد اس کو پھر سکھانے ڈالے۔ لیکن حالات کیا ہیں؟ لوگ اپنے ناپاک کپڑے کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ گھر والے تو دھو ہی دیں گے۔ خود دھونا ضروری ہے اس کپڑے کا، نہ کہ دوسرے سے دھلوانا۔ جب غسل کرے تو غسل کرنے سے پہلے اس کپڑے کو پاک کر لیا جائے، دھو لیا جائے، کیونکہ دوسرے سے اگر تم کپڑا دھلواؤ گے تو اس کو یہ تمیز نہیں ہوگی کہ کپڑے کو کیسے پاک کیا جائے۔ اس کی چھینٹیں جو ہیں وہ بھی تو ناپاک ہیں، اس سے کیسے بچا جائے، کیسے بچیں گے؟ اسی لیے کپڑے کو خود پاک کرو۔ جب غسل کرنے کے لیے جاؤ تو پہلے کپڑے کو پاک کر لو، اس کے بعد پھر غسل کرو، کیونکہ پہلے پاک کرنا بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے پاک کر لو گے تو جو چھینٹیں ہیں وہ آپ کے اوپر جو پڑیں گی، اس کے بعد تو آپ کو غسل کرنا ہے، لیکن بعد میں اگر پاک کرو گے تو آپ کو پھر چھینٹوں کا احتیاط رکھنا پڑے گا، چھینٹوں سے بچنا پڑے گا۔ اس انداز سے، اس طریقے سے آپ کو دھونا پڑے گا۔ پھر کہاں تک چھینٹوں سے بچو گے؟ پھر بھی چھینٹیں آئی جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے بہتر ہے کہ غسل کرنے سے پہلے ناپاک کپڑے کو پاک کرے خود، پھر غسل کرے۔ ایسے ہی گھروں میں لوگ ایسے ہی نہا لیتے ہیں، کچھا پہن کر، نکر پہن کر، گھر میں سارے افراد ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے نہانا یہ حرام ہے۔ اگر آپ نے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا سطر چھپا رکھا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور گھٹنوں سے ناف تک کا سطر چھپا ہوا نہیں ہے تو یہ حرام ہے۔ اس طریقے سے نہانا حرام ہے کھلے عام۔ تو اس سے بھی بچیں اور اپنے کپڑے کو خود پاک کریں، دوسروں سے پاک نہ کرائیں۔